بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ آپ کا یہ ہفتہ ہے اوہانا ٹیسٹ کا ہفتہ، اور اس ہفتے میں آپ کی دہرائی اور رہنمائی کی جا رہی ہے آپ کی ماہانہ ٹیسٹ کے حوالے سے۔ اور جو کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے میں نے آپ کو انشائیہ درس کی ویڈیو بنا کے دی تھی، جس میں آپ کی کتاب سے متعلق، کاروان اردو سے متعلق اسباق اور اس کے کام کا متعلق آپ کو سمجھایا گیا تھا، تفصیل بتائی گئی تھی۔ اب جو ہے آپ کا معروضی طرز کی یہ ویڈیو آپ کی معروضی طرز کے پیپر کے لیے ہے، ٹیسٹ کے لیے ہے۔ اس میں آپ کو رہنمائی کی جائے گی کہ کیسے آپ نے معروضی طرز کو حل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نردبان اردو کے 2 صفحات بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اردو میں آپ کی واحد آپ کی نردبان اردو کی صفحہ نمبر 6 اور 19 کے علاوہ آپ کی واحد جمع الفاظ متضاد اور اسباق کے آپ کے معروضی کام جیسے غلط درست بیانات، خالی جگہ پر اور ٹی کراس وغیرہ بھی شامل ہوں گے۔ آپ کی جو ہے نردبان اردو کا صفحہ نمبر 19 میں آپ کے غلط فکرات مطلب ہے کہ درستگی کا والا صفحہ ہے، جس میں آپ کو غلط فکرات دیے گئے ہیں جس کو آپ نے درست کر کے لکھنا ہے۔ ایسے ہی پیپر میں آئے گا، اور اس کو اسی طرح آپ نے جس طرح آپ کو کلاس میں سمجھایا گیا ہے، روزمرہ میں ہم جو غلط فکرات بول جاتے ہیں یا لکھنے میں کچھ الفاظ غلط لکھتے ہیں، ان سب کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ حاصل مصدر، اصل میں مصدر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی نیا مطلب یہ وہ اسم ہوتا ہے جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا ایسے پایا جاتا ہے، اس میں کسی زمانے کا تعلق نہیں ہوتا، یعنی یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کب ہوا، یہ کام کب ہوا۔ ہوتا ہی اصل میں فعل ہے، جیسے کھانا پینا، سونا، جاگنا، یہ اصل میں فعل ہے، لیکن زمانے کے بغیر اس کو لکھا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے، اور اسی سے نئے الفاظ بنائے حاصل مصدر کے نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں، جیسے لڑنا سے لڑائی، اڑنا سے اڑان، اور جلنا سے جلن، پڑھنا سے پڑھائی، جھگڑنا سے جھگڑا، جیتنا سے جیت، سمجھنا سے سمجھ وغیرہ۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے، کیونکہ جماعت میں بہت اچھی طرح آپ کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ خط کا جو آپ کا اس کا آپ کا پیپر کا پرچے کا طریقہ کار کچھ اس قسم کا ہوگا، سوالوں کی ترتیب کچھ اس قسم کی ہوگی کہ سوال نمبر 1 آپ کا خالی جگہ پر ہوگا، سوال نمبر 2 میں الفاظ متضاد بھی ہو سکتے ہیں، واحد جمع بھی پوچھے جا سکتے ہیں، مگر ترتیب کچھ الفاظ اسی طرح کے مطلب ہوگا، پیپر کچھ اسی پیٹرن سے بنایا جائے گا۔ اور اس مصدر کے حاصل مصدر لکھیں، سوالات کو اس طرح سمجھنا ہے آپ نے، غلط فکرات کو درست کر کے لکھیں، یعنی آپ کو جس طرح کا پرچہ آپ کو آئے گا، نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے یہ پرچہ ایک دیا جا رہا ہے، شیٹ ہے آپ کی، خالی جگہ پر کریں اور دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں، جملوں کی املا کی غلطیاں درست کر کے جملہ دوبارہ لکھیں۔ اس قسم کے علاوہ اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے کہ واحد جمع کو جمع الفاظ میں تبدیل کر کے دوبارہ جملے لکھیں، یعنی جملوں کی صورت میں واحد جمع پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے۔ آپ نے ہر طرح سے تیاری رکھنی ہے، سمجھداری سے کرنا ہے، اور آپ کو انڈر لائن کر کے دیا گیا ہے کہ جیسے تقریر کا اسکول میں تقریر کا مقابلہ ہے، اب آپ نے جواب لکھتے ہوئے لکھنا ہے اسکول میں تقاریر کا مقابلہ ہے، بھائی کو خبر کی تفصیل بتاؤ، بھائی کو خبر کی تفصیلات بتاؤ، اب اپنا حال سنائیں، اب اپنا حوال سنائیں۔ میں نے ابو کے نام خط لکھے، میں نے ابو کے نام خطوط لکھے۔ اب اسی طرح مطلب مذکر مؤنث میں بھی شادی میں صاحب اور ڈیش دونوں آئے، یعنی کہ ہم نے صاحب اور ان کا مؤنث لکھنا ہے، شادی میں صاحب اور صاحبہ دونوں آئے، صاحب اور بیگم دونوں آئے۔ ناگ اور ناگن درخت پہ رہتے ہیں، بادشاہ نے ملکہ کو نیا محل تحفے میں دیا، میرے گھر ماموں اور ممانی ملنے آئے۔ حاصل مصدر آپ کو دیے گئے ہیں، جیسے بلانا سے بلاوا، خریدنا سے خریداری، کھودنا سے کھدائی، الجھنا سے الجھن۔
ان جملوں میں موجودہ املا کی غلطیاں درست ان جملوں میں موجود املا کی غلطیاں درست کیجیے۔ گاجر کا مربع اچھا ہوتا ہے، بچے معصوم ہوتے ہیں، علی بےحد قابل ہے، نماز کے لیے صف بناؤ۔ مربع اس طرح نہیں لکھا جاتا، دوسری طرح لکھا جاتا ہے۔ معصوم میں الف نہیں آتا، آئین آتا ہے۔ قابل میں جو ہے کینچی والا کاف ہوتا ہے قابلیت کا۔ یہ قابل جو ہے یہ کابل ہے اصل میں، جو افغانستان کے ایک شہر کا نام بھی ہے۔ نماز کے لیے صف بناؤ، جو ہے نماز صف سواد سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی غلطی اس طرح آپ نے حل کرنا ہے۔ پرچے کی کچھ شکل کچھ اسی قسم کی ہوگی اور آپ کو شیٹ میں ہی سولو کرنا ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری ہدایات یہ ہیں کہ اپنے پاس پینسل، ربڑ، شارپنر، اسکیل کے علاوہ اپنے پاس گلو اسٹک بھی ضرور رکھیں، کیونکہ آپ کو جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ دوسروں سے مانگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کرونا کی وجہ سے احتیاط کی جا رہی ہے، اور ہم آپ کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال نہیں کرنی، آپ اپنی چیزیں اپنی استعمال کے لیے خود لے کر آئیں۔ اسی طرح معروضی درس کے لیے وقت بہت مختصر ہوتا ہے، مطلب مناسب دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا بالکل کم نہیں دیا جاتا، مناسب دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی کہ ایک شیٹ ہے اس کو جلدی سولو کریں تاکہ آپ انشائیہ طرز کے لیے زیادہ وقت نکال سکیں۔ ضروری ہدایت ایک اور ہے کہ آپ اوور رائٹنگ نہ کریں، یعنی مٹا کے اتنا مطلب دم آپ مٹاتے ہیں کہ اس پر دوسرا لفظ جب لکھتے ہیں تو وہ نیچے والا لفظ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اوپر والا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس چیز کا بہت دھیان رکھیں کہ آپ نے بہت صفائی سے اپنا ٹیسٹ حل کرنا ہے اور خوبصورت لکھائی میں حل کرنا ہے۔ میری طرف سے آپ کے لیے گڈ لک ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر سے اچھی رہنمائی مل گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔